جانتے ہو، انسان کی فطرت میں ہے جو اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کا دل توڑ دیتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اس کی طرف جاتا ہے اس امید کے ساتھ اس کو وہیں سے سکون ملے گا۔ لیکن یاد رکھنا، وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا۔ سنو، جو محبت آپ کی روح کو سکون نہ دے تو سمجھ جائیں کہ اس محبت میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، کیونکہ محبت سکون کا دوسرا نام ہے۔ اسی لیے اللہ آپ کو لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے، اور پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ تم اس سے دور رہتے ہو یا نہیں۔ اللہ ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ دل وہی جوڑ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ مجھے رشتوں کو ختم کرنا نہیں آتا، جن کے ساتھ وقت گزارا ہو انہیں ڈھونڈنا نہیں آتا۔ جو مجھے جیسا سمجھے میں اسے ویسا ہی سمجھ دیتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے آپ کی یہ بہتری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، مگر اپنے وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جانتے ہو، جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ لیکن یاد رکھو، مشکل وقت میں آپ کو لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جب آپ گرتے ہو تبھی تو آپ سیکھتے ہو۔ جب آپ خود سے اٹھنا سیکھ جاتی ہو تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا۔ پھر آپ خود کو مضبوط بنا لیتی ہو، کیونکہ آپ لوگوں کی اور دنیا کی حقیقت جان جاتی ہو کہ کوئی آپ کا اپنا نہیں، سب فانی ہے، یہ دنیا بھی اور اس میں رہنے والے لوگ بھی۔ کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ سنو، مشکل وقت میں کبھی بھی مایوس نہ ہوا کرو، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری اور بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ خود کو تکلیف کے بجائے اللہ کے فیصلوں میں راضی رہنا سیکھو۔ لوگوں کا ساتھ آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا، اللہ کا ساتھ ہی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس بار اللہ کو اپنا ساتھی بنایا جائے اور اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگینیوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ چھوڑ دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی رنگینیوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا۔ یقین کرو، ہم انسان کسی قابل بھی نہیں ہوتے، ناشکری کے باوجود بھی وہ بے حساب دیتا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو
کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ یہ پہلی ہے زندگی کی، انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کے جیت جاتا ہے۔ پر مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے، اصل زندگی ہے۔ تبھی تو ہر چیز پرسکون نہیں ہوتی، اور یہ بات مجھے سمجھنے میں بہت دیر لگی کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی ہر محبت فانی ہے۔ یہاں سودے بازیاں چلتی ہیں، یہاں جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بول لگائی تو محبت بھی اسی کی ہوئی۔ اور مجھ جیسے ہیں کچھ جن کو دنیا میں ڈالنا نہیں آتا، ان کا عکاسی خالی ہی رہتا ہے۔ جس مقام پر آج میں ہوں، یہ مجھ پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ میں نے سب کو ہار کر اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میری مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب کچھ ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔